کسی ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے حالات زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں تھا۔ وہ خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے کئی لوگوں سے مدد لی اور دانشوروں اور سمجھدار لوگوں سے بھی مشورہ کیا، مگر پھر بھی خوشی کا کوئی بھی فارمولہ اس کے ہاتھ نہ آیا۔ ایک دن وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ اس پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ بوڑھے درویش کے دو مشاغل تھے۔ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ آسمان پر ابھرتے ہوئے دیکھتا، اور اس کے بعد وہ جنگل میں چلا جاتا۔ سارا دن وہ جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا۔ پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ بوڑھے درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک جھونپڑی تھی۔ وہ رات کے وقت اس جھونپڑی میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ بوڑھے درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس سب کے باوجود بھی خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات کو دھیان سے سنا، مسکرایا، لکڑی کے جوتے پہنے اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور محل میں لے آیا۔ درویش نے درخواست کی، اب آپ کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا اور وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور کسی ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دے دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی، آپ حکم جاری کریں، اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لوگے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس مفلس آدمی نے دوڑ کے آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا حاصل کر لے گا۔ ضرورت مند شخص سر پڑ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ شخص لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس بھی پہنچ جاؤں گا۔ لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے پہلے واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس سب کے باوجود بھی دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان جان آفریں کے حوالے کر دی۔ وہ زمین تو جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا۔ بوڑھا درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت، ہرس کے بے وپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں شہر سے بہت دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن میں خوش ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا، جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیں۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا
قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی لاٹری نکل آئی۔ آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھاگا لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں رک جاتا، یہ جو حاصل ہو گیا تھا اس پر ہی اکتفا کر لیتا، یہ شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ بوڑھے درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، ہرس اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص کے جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے اس نے کہا، جناب، بادشاہت ہرس کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہکیہ لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی ہرس ہوتی ہے، اور جو بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔